اب یہ پوری ڈاکٹرن ہے، اس میں قرآن حکیم میں جو آیات ہیں، احادیث ہیں، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ میں نے کئی ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر، ایصال ثواب کے 10 طریقے، اس میں نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں یہ قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی بھی ثابت نہیں، کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے۔ باقی ایصال ثواب کے جو طریقے ہیں وہ میں نے سارے ترتیب کے تقریباً 1.25 گھنٹے کی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کچھ عرصے میں 1 ملین کراس کر گئی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ ایصال ثواب کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بخشنے والا معاملہ کسی صحیح تو کیا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس بات کا مکمل جواب دوں گا اور اس جھوٹ کا پردہ چاک کروں گا۔ تو سامعین، دعویٰ تو اس نے ایسے کیا جیسے یہ شخص حافظ الحدیث ہے، رسول اللہ کی تمام احادیث اسے زبانی یاد ہیں، عالم کل ہے۔ تو آئے سامعین، جو اس نے بات کی اس کی مکمل وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ میرے سامنے کتاب التذکرہ ہے۔ التذکرہ یہ مصر کی مطبوعہ ہے اور اس کے لکھنے والے جلیل القدر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 88 پر حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، وَرُوِيَ مِنْ حدیث انس خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قرأ المؤمن آیت الکرسی وجعل ثوابها لأہل القبور ادخل اللہ تعالی فی کل قبر مؤمن من المشرق الى المغرب 40 نورا۔ رسول اللہ سے خادم رسول حضرت انس روایت کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب قبر والوں کو بخش دے تو اللہ ہر مومن کی قبر میں 40 نور داخل فرما دیتا ہے۔ تو سامعین دیکھیں، یہ حدیث مبارکہ امام قرطبی جیسے محدث نقل فرما رہے ہیں اور آپ نے اس پر کوئی جرح نہیں فرمائی، آپ نے بغیر جرح کے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب الکلام علی وصول القراءۃ للمیت ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے جلیل القدر امام شمس الدین المقدسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ کتاب بھی دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے۔ تو سامعین، مرزا کہہ رہا تھا کہ اس معاملہ میں، یعنی قرآن پڑھ کر بخشنے والا جو معاملہ ہے، یہ کسی صحیح تو کیا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ تو کہہ رہا تھا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور محدثین اس مسئلہ پر مکمل کتابیں لکھ رہے ہیں، محدثین نے کتابیں اس مسئلہ پر لکھی ہیں، جیسا کہ اس کی ایک مثال، ایک کتاب میرے ہاتھ میں آپ کے سامنے موجود بھی ہے۔ تو اس کتاب میں حافظ شمس الدین المقدسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دخل المقابر فقرأ سورہ یاسین خفف عنہم یومئذ۔ امام شمس الدین المقدسی رحمۃ اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین پڑھے تو اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس دن قبروں پر سے عذاب کی تخفیف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں سامعین، یہ تھی دوسری حدیث مبارکہ۔ اسی کتاب میں امام شمس الدین المقدسی ایک اور حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار قبر والدیہ او احدہما فقرأ عندہ او عندہما یاسین غفر اللہ لہ۔ رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھے، اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مختصر تذکرہ ہے، چوٹی کے محدث امام شاہرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور دارالکتب العلمیہ کی مطبوعہ ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر امام شاہرانی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، ان علی من مر بالمقابر فقرأ قل هو اللہ احد 11 مرہ ثم وہب اجرہ للاموات اوتی من الاجر بعدد الاموات۔ اگر کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو، سامعین ذرا غور کریں، اور حضرت علی رسول اللہ سے روایت فرما رہے ہیں،
کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو اور سورہ اخلاص 11 دفعہ پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب قبرستان میں جتنے مردے دفن ہیں ان کو بخش دے تو ان مردوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامعین آئیں اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح الصدور ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 219 پر امام سیوطی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب قل هو الله احد وألهاكم التكاثر ثم قال اللهم إني قد جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لأهل المقابر من المؤمنين والمؤمنات كانوا شفعاء له إلى الله تعالى، کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو، سامعین حضرت ابی ہریرہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو، داخل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے اور الحاکم التکاثر پڑھے، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو جتنے مردے وہاں دفن ہوں گے وہ تمام قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو آئیں سامعین، اب میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا حوالہ بہت بڑے امام ان کی کتاب سے پیش کرتا ہوں۔ امام حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں قرۃ العین موجود ہے جو کہ کویت کی مطبوعہ ہے۔ امام حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، جب بچہ جائے استاد کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اب سنیں ذرا، اور حضرت ابن عباس رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں فَإِنَّ الْمُعَلِّمَ إِذَا قَالَ لِلصَّبِيِّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ كَتَبَ اللَّهُ بَرَاءَةً لِلصَّبِيِّ وَبَرَاءَةً لِأَبْوَيْهِ مِنَ النَّارِ، جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس بچے کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے والدین کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو سامعین کتنے چوٹی کے محدث امام سخاوی جو کہ امام جرح و تعدیل ہیں، وہ حدیث مبارکہ اپنی کتاب قرۃ العین میں نقل فرما رہے ہیں اور اس پر کوئی جرح نہیں فرما۔ اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شعب الایمان ہے، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی، اور جو میں اب روایت پڑھنے لگا ہوں اس کے دو طریق ہیں، ایک طریق امام ابو قلابہ والا ہے اور دوسرا حضرت علی والا ہے۔ امام بیہقی نے اپنی اس کتاب میں امام ابو قلابہ والا طریق نقل کیا ہے۔ تو مرزا صاحب اگر تمہارے اندر علمی جرت ہے تو جرت کرو، بتاؤ اس طریق میں کون سا راوی ضعیف ہے۔ میں الحمدللہ اس کے تمام راویوں کی توثیق کتب اسماء الرجال سے پیش کروں گا، اور یہ امام بیہقی اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد 2 صفحہ نمبر 966 پر نقل فرما رہے ہیں۔ مرزا صاحب امام جرح و تعدیل ہیں، وہی امام بیہقی ہیں جن کے حوالہ جات اپنے ریسرچ پیپروں میں لکھتے ہو، جن کے نام کی گردانیں پڑھتے ہو، جن کی دلائل النبوہ کے حوالے نقل کرتے ہو، یہ وہی امام بیہقی ہیں، امام جرح و تعدیل ہیں، اور نقل کرنے کے بعد کوئی جرح نہیں فرماتے، بطور استدلال نقل فرما رہے ہیں، اور پتہ چلا یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے۔ تو آئیں سامعین اب دوسرا طریق جو حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرۃ العین میں نقل کیا، اور یہ کویت کی مطبوعہ ہے۔ حافظ سخاوی حضرت علی والا طریق نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یاسین کی جو برکات روایت کی، ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے وما قرئت عند میت الا خفف عنہ، فرماتے ہیں کہ جب سورہ یاسین میت کے نزدیک پڑھی جائے تو اللہ میت کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین یہ تو کہہ رہا تھا کہ کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے، صحیح تو کیا ضعیف بھی موجود نہیں ہے، تو میں نے الحمدللہ 7 احادیث آپ کے سامنے پیش کی، اتنی اور بھی پیش کی جا سکتی تھیں لیکن طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پر اختصار کیا ہے، اور الحمدللہ انہی سے اس بندے کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔